لیکن عام طور پر شریعت مقدسہ میں جو شرعی فقیر ہوتا ہے وہ عرفی فقیر سے بالکل الگ ہوتا ہے. جو شرعی مسکین ہوتا ہے وہ عرفی مسکین سے الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہم سمجھتے ہیں مطلب شرعی مسکین بھی کوئی ہے. جی یقیناً دونوں میں فرق ہے. اچھا, یعنی ہم جس کو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ہر مانگنے والے کو ہم فقیر مسکین سمجھتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ جو اسلام نے فقیر کا تصور پیش کیا شرعی فقیر کا یا شرعی مسکین کا, وہ بالکل الگ ہے. کیا ہے اس میں تصور یہ ہے کہ وہ انسان کے جو محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, کسی طرح سے جو ہے کمائی کر رہا ہے اور بالکل بیٹھا نہیں ہے, انہیں سستی اور کاہلی نہیں کر رہا ہے, اور اس کمانے کے باوجود اپنے سال بھر کے اخراجات وہ پورے نہیں کر پاتا. اچھا, تو لہٰذا ایسا شخص جو ہے فقیر کہلاتا ہے اور ہم اسے خمس میں سے دے سکتے ہیں. اچھا, جس کے گھر ٹوٹے ہوں اور جو مطلب بھیک مانگ رہا ہو کھڑے ہو کر یا لوگوں سے مانگ رہا ہو, تو اسے ہم لوگ فقیر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ شرعی فقیر ہم دیکھیں گے کہ خمس میں یا زکوٰۃ میں خود آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حفظ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عام فقیر مراد نہیں ہے جو عرف میں ہمارے ہاں سوسائٹی میں خاص کر فقیر. ہم لوگ سہم سادات کی بات جی کر رہے ہیں. بالکل سہم سادات میں, چونکہ عام طور پر جو ہے ہم فقراء جو سادات کو دیتے ہیں یا مساکین کو دیتے ہیں یا ایتام کو یعنی یتیم کو دیتے ہیں, تو اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ واقعاً ضرورت مند ہے اور اپنے سال بھر کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا, ایک بات. اور دوسری بات, وہ بالکل ایسا بیٹھا ہوا نہ ہو. اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے مثلا, تو وہ ہنر کو بروئے کار نہیں لاتا. مثلا کسی کام کو جانتا ہے وہ, لیکن وہ بیٹھا ہوا خمس کھا رہا ہے, تو اس کو ہم خمس نہیں دے سکتے. اچھا, ایسا بھی ہے. جی یقیناً اسی لیے کہا گیا کہ جو ضرورت مند افراد ہوں, اور ضرورت مند افراد کو دیا جائے ان ضرورت مند افراد کو کہ جو اپنے سال کا خرچ پورے نہ کر سکتا ہو اپنی کمائی سے. اور اس میں سال کا خرچ تو دیکھا جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت امیر انسان ہے, پورا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا, اب جیسے کووڈ کا ہی دور تھا, اچھے مطلب اس میں مار کھا گئے مہنگائی سے یا مطلب کام نہیں چل رہا تھا. تو ابھی تو ایسا ہے کہ مطلب جس کی اچھی انکم بھی ہوتی ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی سال بھر کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا, تو کیا وہ بھی لے سکتا ہے امیر انسان بھی؟ یقیناً ایسے افراد, وہ تمام افراد شامل ہیں کہ جو کوئی کام کر رہے ہوں, تجارت کر رہے ہوں, مزدوری کر رہے ہوں, ملازمت کر رہے ہوں, بزنس مین, جی کوئی بھی ہوں, ہاں, اگر اپنے سال بھر کے اخراجات کو پورے نہیں کرتا تو وہ خمس سے لے سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ضروریات زندگی میں پیسہ خرچ کر رہا ہو, فالتو کسی اور نہیں, ضروریات زندگی میں. اور دوسری یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہا ہو. تو اگر اس میں کوئی کمی آئے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے, غریب ہے, عام انسان ہے, بہت بڑا آدمی ہے, ملازمت والا ہے یا مزدوری کرنے والا ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ فقیر اور مسکین کی بات کریں ناظرین, تو فقیر اور مسکین سے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ جس کی کوئی انکم نہ ہو, جو بیمار ہو, لاچار ہو اور مزدور قسم کا انسان ہو اور کچھ کام نہ کر رہا ہو یا بہت ساری پریشانیاں اس کو گھیرے ہوں. لیکن یہاں پر آگا نے جو آج کانسیپٹ کلیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان محنت کرتا ہو, اس کے گھر میں کمانے والے لوگ ہوں, لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر اس کے اخراجات پورے سال بھر کے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اس کا حقدار ہے. جی اس کو خمس دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے اخراجات کو پورے کرے. اور جو خالی خمس کا پیسہ لے رہا ہے اسے کوئی حق نہیں ہے خمس کا پیسہ لینے نہیں, اگر اسی لیے بہت منع فرمایا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے بولتے ہیں ہم سادات ہیں, تو مطلب یہ بھی سامنے والا بھی ڈر جاتا ہے کہ کہیں اگر